الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتنة أشد من القتل وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، ایک سلسلہ پروردگار کی عنایت پر اور پروردگار کے عطیہ پر شروع کر دیا ہے امت کی خیر خواہی اور امت کو جگانے کے لیے کہ دنیا کے اندر آج تک امت نے جتنے فتنے دیکھے ہیں، آج کے دور کا فتنہ اگر کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وہ آج تک کے سارے فتنے مقتدی ہیں تو یہ فتنہ اس کا مقتدا ہے. آج تک کے سارے فتنے اگر مقتدی ہیں تو یہ اس کا امام ہے، اس لیے کہ اسی فتنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی اشارہ فرمایا تھا. اللہ نے آدم سے قیامت تک جتنے فتنے پیدا کیے، فتنہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. خطبہ مسنونہ کے اندر ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ ہمیشہ سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج حقیقی اعتبار سے اس کا ترجمہ اور مفہوم سننے کا وقت آ گیا ہے. الفتنۃ اشد من القتل. پروردگار عالم نے ایک موقع کے اوپر قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرمایا الفتنۃ اشد من الاکبر. فتنہ بہت بڑا ہے، فتنے سے بڑھ کر کوئی خرابی کسی شے میں نہیں ہے. الفتنۃ اشد من القتل. ایک جگہ پر فرمایا فتنہ یہ سنگین جرم اور بہت بڑا ہے، اور آخر میں آپ کے سامنے جو ہمیشہ آ رہی ہے اس کے لیے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بھی زیادہ بھاری ہے، قتل سے بھی زیادہ برا ہے، قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. اب اندازہ لگائیے، مستقل فتنہ یہ لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے اور اس کو جوڑ دیا ہے قتل سے، تو فتنے کی حقیقت کیا ہوگی؟ حالانکہ لفظی اعتبار سے آپ اگر فتنے کو دیکھ لیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے امتحان، پروردگار کے پرکھنے کا اور پریکشا لینے کا ایک معاملہ. لیکن وہ جب آ جاتا ہے، کہاں چھوٹا کہاں بڑا، کہاں اچھا کہاں برا اور کہاں کون کیا، بس خون ریزی اور غارت گیری اور اچھے اچھے تعمیرات کھنڈر میں بدل جاتے ہیں.
اختلاف کا دور چالو ہو جاتا ہے، بد امنی ہر ایک کے اندر گھس جاتی ہے۔ اختلاف کی یہ چھوٹی سی تفصیل میں نے کر دی۔ اختلاف اور فتنہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں، اس لیے پروردگار سے میں دعا ہی کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد آنے والے فتنے سے اور فتنہ دجال سے ہم تماموں کی، سارے ایمان والے بندے بندیوں کی اللہ عالم اسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ یہ فتنہ دجال کے حیثیت سے نمودار ہوگا۔ دجال کا نام بار بار آ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا آج کی اس نشست میں پہلے دجال کی ظاہری حیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کون دجال ہے؟ یہ کیسا دجال ہے؟ دجال آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ سن لیجئے دجال کی ظاہری حقیقت کیسی ہے، ظاہری حیت کیسی ہے۔ اس کے بدن کا ڈھانچہ ذرا آپ کو بتا دوں، جس کے بارے میں فرمایا کہ ساری دنیا میں فتنہ اس کا عام ہوگا اور اس کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے طول یعنی اس کی لمبائی بتا دوں کہ یہ دجال کتنا بڑا اور کتنا لمبا ہوگا۔ کتابوں میں مفسرین اور محدثین نے، صاحب ترمذی شریف نے حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس پر بہت پیاری اور اچھی بحث کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دجال کا جو ڈھانچہ ہوگا، اس کا جسم ہوگا سر سے پیر تک، یہ 80 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 80 ہاتھ، ایک ہاتھ کوہنی سے آپ پکڑ لیجئے یہ انگلیوں کے سرے تک، عموماً یہ 2 سوا 2 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اس کا جو بدن کا ڈھانچہ ہے 180 فٹ ہوگا۔ دوسرا، اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک کی چوڑائی، عرض، یا کہیے ایک کاندھے سے دوسرا کاندھا، ایک شانے سے دوسرا شانہ، اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ 40 ہاتھ ہوگی، یعنی 80 فٹ کی چوڑائی ہوگی اور 180 اس کی لمبائی ہوگی۔ اور عجیب حال اس کا ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی۔ اس کے سر کے بال کیسے ہوں گے؟ آپ جانتے ہوں گے درختوں میں ایک درخت ہے صنوبر کا درخت، اس کی شاخیں تو لمبی لمبی ہوتی ہیں، اتنی لمبی کیا اندازہ کروں آپ کو، 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ، بہت اونچا درخت۔ تو حدیث کی کتابوں میں اس کے بالوں کو تشبیہ دی ہے کہ اس کے بال صنوبر کے درخت جیسے لمبے ہوں گے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں میرے عزیزوں اور جوانوں، سارے فتنوں سے بچاؤ کی میں چیزیں کچھ جگہ پر اشارے کے طور پر کر دیا کرتا ہوں، اور اس میں یہ اشارہ آج آپ کو دے رہا ہوں، خاص میرے نوجوان بچوں کو، میرے نوجوان ان ذمہ داروں کو، کل خدا آپ سے حسینی کربلا کے میدان کی شجاعت کا کام لینے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا آپ سے خدا کام لینے والا ہے، بشرط کہ آپ مومن رہو، بشرط کہ آپ سچے رہو، بشرط کہ آپ اسلام سے وابستہ رہو، شرع کے پابند رہو، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہو۔ تو آج میں آپ کو ایک پیغام یہاں اس کے سر کے بالوں سے دے رہا ہوں۔ صاحب ترمذی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر ہے کہ اس کے سر کے بال کان سے اوپر والا حصہ، گردن سے اوپر والا حصہ نصف سر تک پورا چٹیل میدان اور صاف رہے گا، اور اوپر کے بال اس کے لمبے لمبے رہیں گے۔
اوپر کے بال اس کے لمبے لمبے رہیں گے۔ آج کچھ اس کے چیلوں نے جو دجال کے ہیں، جن کا نام میں اپنے صاف بتا دوں گا، یہ یہود، یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ تمام نصارہ اور یہود، انہوں نے ہو بہو اس دجال کی پوری نہیں تو کم سے کم تشبیہ کر کے ہمارے جوانوں میں وہ فیشن پھیلا دی۔ آج دیکھ لیجیے فیشن، آپ دیکھیں گے سر کے اوپر کے بال بڑے بڑے ہیں اور بالکل سائٹ میں چٹیل میدان اور باقاعدہ صاف ہے شرعن۔ آپ مفتیان کرام سے فتویٰ لیجئے، اکابر اور اہل اللہ سے پوچھ لیجئے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایسے بال رکھنا حرام ہے، حرام۔ بہرحال میرے جوانوں، اس سے بچو اور ہر حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرو۔ پروردگار آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سر کے بال صنوبر جیسے لمبے ہوں گے۔ اس کی پیشانی کتنی ہوگی؟ ارے اس کی پیشانی 4 ہاتھ چوڑی ہوگی، یعنی آپ سمجھ گئے گے، سب کا حساب میں جوڑتے جاؤں 2 فٹ سے 8 فٹ کی یہ پیشانی ہوگی۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کے پیشانی پر کچھ کتابوں نے یہ لکھا ہے، سیدھا سیدھا کافر یہ لکھا ہوگا، کافر۔ دوسری کتاب میں لکھا ہے کافر، یہ جدا 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ اور تیسری کتاب میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے، الکا، الفا اور را، یہ 3 لفظ بھی اس کی پیشانی پر لکھے ہوں گے۔ نیچے آتا ہوں میں، سر ہو گیا، پیشانی ہو گئی، آنکھیں آج تک تو آپ نے سنا ہے نا 1 آنکھ ہوگی، نہیں، یہ کچھ کتاب میں ضروری اشارہ کیا ہے، لیکن حقیقی میں بتاؤں 2 آنکھیں ہوں گی، 2 آنکھیں۔ 2 آنکھوں میں سیدھی آنکھ سے اندھا ہوگا، دیکھ نہیں سکے گا، بائیں آنکھ سے دیکھتا رہے گا، بائیں آنکھ سے دیکھتا رہے گا۔ اور آپ ہمیشہ جانتے ہیں بایاں ہاتھ کس کام کا رہتا ہے، بائیں ہاتھ سے اکثر خرابی ہی لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مثال دے دوں، بائیں ہاتھ سے ہر انسان اپنے فضلہ کو بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں صفائی کا کام لیتا ہے، اگرچہ ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ ہمیشہ سیدھا ہے، اونچا ہے، بہتر ہے، اعلیٰ افضل ہے، بائیں آنکھ سے دیکھے گا۔ اور اس کے بدن کا ڈھانچہ ایک بولتے جاؤں تو اسی میں بات میری پوری ہو جائے گی، وقت ابھی پورا ہوتے آ رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس کے جسمانی حیت کا ڈھانچہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کی یہ کیفیت ہوگی اس کی کہ اس کی پوری لائف کتنی ہوگی جی؟ اس کی صرف اور صرف زندگی جب وہ نمودار ہوگا نکلے گا تو 40 دن تک وہ زندہ رہے گا، 40 دن تک۔ لیکن یہ 40 دن کی کیفیت معلوم ہے آپ کو کیسی رہے گی؟ وہ 40 دنوں میں پہلے 3 دنوں کی کیفیت ایسی رہے گی کہ پہلا 1 دن 1 سال کے برابر رہے گا، دوسرا 1 دن 1 مہینے کے برابر رہے گا، اور تیسرا 1 دن 1 ہفتے کے برابر رہے گا۔ جیسے دنیا میں کسی نے ہفتہ گزارا اور کوئی 1 دن گزار رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، وہ اصحاب کہف ہی کے اندر ہے، کسی موقع پر سنا دوں گا میں وہ نوجوانوں کا حال۔ اللہ نے سلایا، 309 برس تک سوئے اور جاگے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں، ارے کتنا لمبا سویا، ارے 1 رات تو سویا، 6 گھنٹے تو سویا۔ خدا سلانے پر آئے تو کسی کو 309 دن سلا دے، اتنا عرصہ سلا دے اور کہے کہ 1 دن سویا ہوں۔ تمام کا تمام قوت کا معاملہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ساری کائنات کے مخلوق کے دل پروردگار کے 2 انگلیوں میں ہے، جیسا چاہیں جدھر چاہیں اس کو پھیر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن کے بعد اس کی ساری کیفیت جو رہے گی وہ پھر کیسی کیفیت رہے گی؟ عام دنوں جیسی کیفیت رہے گی۔ یہ اس کے 40 دن گزرنے کا معاملہ ہوگا۔ اب میں اس کے بعد وہ جو سواری کرے گا، وہ جو گھومے گا، کیونکہ یہ تو آپ جان رہے ہیں کہ اس کا فتنہ ساری دنیا میں عام ہوگا، ساری دنیا میں عام ہوگا۔ تو ایک جگہ پر نمودار ہو اور فتنہ ساری دنیا میں کیسے پہنچے؟ تو سواری بھی اس کی بڑی عجیب ہوگی۔ انشاءاللہ میں کل تک کے لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں، یا آئندہ مجلس کے لیے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس کا ایک موتی پھر دہراتا ہوں۔ سورہ کہف روزانہ پڑھنے کی کوشش کیے، جمعہ کو تو ہرگز نہ چھوڑیے۔ اپنے بال بچوں کو اس کی شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی یہ آیتیں یاد کر لے، پڑھ لے، فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار عالم ہم تماموں کو سارے فتنے، خصوصاً فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔